بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الہمزہ کی. سب سے پہلے ہمزہ سورت کا نام کیسے رکھا گیا ہے، جیسا کہ مفسرین کے پاس جو قاعدہ ہے، پہلی آیت میں کوئی مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر مفسرین سورت کا نام رکھتے ہیں، یا مشہور لفظ پہلی آیت میں ہمزہ ہے اسی کو لے کر مفسرین جو ہے نا سورۃ الہمزہ نام رکھیں. اس سورت کا ایک اور جو نام ہے جو بعض صحابہ سے آ کر ہے وہ ہے سورۃ ویل لکل ہمزہ. سورۃ ویل لکل ہمزہ یہ دوسرا نام ہے جو بعض صحابہ سے آ کر ہے. تیسرا جو نام ہے اس سورت کا سورۃ الحطمہ، جو آپ دیکھیں گے کلا لینبذن فی الحطمہ. حطمہ اس سورت کا ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کے بعد سب سے پہلے سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ میں کیا کنیکشن ہے. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ وہ ذکر کرتی ہیں کہ کون کامیاب ہوں گے. کامیاب ہونے والے کون نہیں؟ آمنو جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کی، پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی نیکی کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر خود بھی صبر کرتے ہیں دوسروں کو صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ چار قسم کے لوگ، یعنی کہ سورہ عصر میں کون کامیاب ہوں گے ان کا ذکر ہے. سورہ ہمزہ میں کون برباد ہوگا اس کا ذکر ہے. سورہ ہمزہ میں کون انسان برباد ہوگا اس کا کیا ہے ذکر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو سورت ہے سب سے پہلے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پہلی آیت جو ہے نا شروع کس سے ہو کر ہے؟ ویل سے ہو کر ہے. پوری قرآن میں صرف دو صورتیں ایسی ہیں جو ویل سے شروع ہوتا ہے. ایک ہے کہ سورۃ الہمزہ جو آج ہمارا سبق ہے، ایک اور ہے سورۃ المطففین ویل للمطففین. ویل دو صورتوں میں شروع ہوتا ہے، ایک ہے کہ سورۃ المطففین اور سورۃ الہمزہ، اور دونوں صورتوں میں ویل جو ویل جو ہے نا دو صورتوں میں مال سے اس کا تعلق ہے. اس صورت میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے جو مال پر گھمنڈ کرتے ہیں. یہاں اللہ نے مال پر گھمنڈ کرنے والوں کے لیے ویل کا استعمال کیا. سورہ مطففین میں ناپ تول میں کمی کرنے والے، بزنس میں ناپ تول میں کمی کرنے والے، وہاں بھی مال ہی کا تعلق ہے، وہاں بھی اللہ نے ویل ہی کا استعمال، یعنی کہ دونوں صورتوں میں مال کا ذکر ہے. جو مال میں جو ہے نا حرام طریقے سے کماتی ہیں اس کا ذکر ہے. کس میں؟ سورہ مطففین میں، وہاں بھی ویل کے ذریعے سے شروع ہو کر ہے. سورہ ہمزہ میں یہاں بھی مال کا ذکر ہے لیکن مال پر انسان گھمنڈ کرتا ہے، یہاں بھی اللہ نے ویل کا استعمال کر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے جو جس میں پیپ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اسے ویل بولتے ہیں، جہنم کا ایک گڑھا. لکل ہر ایک کسے اللہ تعالیٰ جہنم میں اس گڑھے میں ڈالے گا؟ ہمزہ اور لمزہ. ہمزہ اور لمزہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. سب سے پہلے آسانی کے لیے ہمزہ اور لمزہ کا معنی ایک ہی ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہمزہ اور لمزہ کا معنی ایک ہی ہے. دونوں کا معنی کیا ہے؟ غیبت کرنا، پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا. دونوں کا معنی ایک ہی ہے، پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا. دونوں کا معنی آسانی کے لیے جو غیبت کرتا ہے اس کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. دوسرا بعض علماء نے کہا کہ ہمزہ کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح چلتے ہیں، اشارہ کر کے بتاتی ہیں یہ کیوں اس طرح چلتا ہے، پیچھے اس کے پیٹ پیچھے اشارہ یہ اس طرح چلتا ہے، یہ اس طرح بات کرتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نا وہ ایسا ایسا کرتا ہے بات کرتے وقت، اشارہ کے ذریعے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں
کبھی دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر جو ہے نا انسان بولتا ہے کہ وہ جو دوست ہے وہ اس طرح چلتا ہے، لنگڑ لگڑ کے چلتا ہے، وہ جو ہے نا وہ بات کرتے وقت ہکلتا ہے، یعنی کہ پیٹ پیچھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ ہوں مزہ. بعض لوگ بولتے ہیں کہ اشارہ کر کے وہ جو ایسا ہے وہ انسان اشارہ کر کے اس کا مذاق اڑاتی ہیں. تو ہمزہ کا معنی یہ ہے نا کہ اس کے ہمزہ کے کئی معنی ہیں. اگر آپ دیکھے جائیں گے تو اشارے کے جیسے کسی کا مذاق اڑانا، دیکھیں وہ آ رہا، دیکھو وہ انسان آ رہا. ہمزہ اشارے کے ذریعے سے مذاق اڑانا. ہمزہ کا ایک معنی یہ ہے بولنا کہ وہ انسان ویسا ہے، لنگڑ لگڑ کے چلتا ہے، اس کا ایکشن کر کے بتانا اس طرح. یہ ہے ہمزہ. لمزہ کا معنی غیبت کرنا زبان سے. لمزہ کا معنی جو ہے نا زبان سے غیبت کرنا. یعنی کہ اگر آپ آسانی کے لیے دونوں کا معنی ایک ہی رکھ لیں گے تو وہ بھی کافی. مفسرین نے فرمایا کہ ہمزہ اور لمزہ کا معنی یہ ہے کہ غیبت کرنا، پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، پیٹ پیچھے وہ اس طرح چلتا ہے، وہ اس طرح بات کرتا ہے، اس کا مذاق اڑانا، یہ تمام چیز ہمزہ اور لمزہ میں شمار ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے آپ سسم جب معراج کا سفر کرتے ہیں، آپ سسم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جس کا ناخن جو ہے نا لوہے کا ناخن تھا، وہ ناخن کے جیسے اپنے فیس کو جو ہے نا کھکر رہا تھا. لوہے کے ناخن جیسے اپنے فیس کو خود کیا ہے کھکر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جو لوہے کے ناخن سے اپنے فیس کو خود جو ہے نا کھکرتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، دوسروں کی عزت کا مذاق اڑاتے تھے. دیکھیے ان کا یہ سزا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہاں یہاں ایک اور دیکھیں گے، ہمزہ اور لمزہ کا اصل جو معنی ہے بہت زیادہ غیبت کرنا. لمزہ اور ہمزہ کا اصل جو معنی عربی زبان میں بہت زیادہ غیبت کرنا. کوئی انسان بہت زیادہ غیبت کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے. ہاں غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ ہم نے کسی غیبت کی، آپ اس کے پاس جائیں گے، جا کر بولیں گے کہ آپ مجھے معاف کرو، میں نے آپ کی غیبت کی ہے. اگر وہ انسان زندہ ہے، اگر وہ انسان زندہ ہے تو آپ اس کے پاس جائیے، جا کر معافی چاہیے. یہ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجئے میں آپ سے غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر لیجئے. اور وہ ریپلے میں بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ، الحمدللہ. اگر وہ دیکھ لیتا ہے تو آپ کا واٹس ایپ وغیرہ، افضل یہ ہے کہ فیس ٹو فیس جا کے معافی مانگنا ہے. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے، اگر آپ فیس ٹو فیس جا کے بولیں گے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ پر اور ظلم کرے گا. ایسے وقت آپ اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں. سب سے پہلے آپ اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ میں نے زید کے حق میں غیبت کی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما. دوسرا، جس مجلس میں آپ نے زید کی غیبت کی ہے، جس دوستوں کے سامنے آپ نے زید کی غیبت کی ہے، اس کی تعریف کر لیجیے، اس کی تعریف آپ کیجیے. یہ غیبت کا کفارہ ہے. سب سے پہلے فیس ٹو فیس جا کے معافی مانگنا، اگر وہ ظالم ہے تو آپ اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیے، یعنی اور جس دوستوں کے سامنے آپ نے اس کی غیبت کی ہے اس کے تعریف کر دیجیے. اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیے. تو غیبت بہت بری چیز ہے. یہاں ہمزہ اور لمزہ کا اصل جو معنی ہے عربی زبان میں بہت زیادہ غیبت کرنا. یہ اصل جو عربی زبان کا قاعدہ ہے، ہمزہ فعلا کے وزن پر ہے، لمزہ فعلا، یعنی کہ بہت زیادہ غیبت کرنے والوں کو یہ سزا ہے. لیکن انسان کو غیبت نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد الذی جمع مالا وعددہ، الذی جو جمع کرتا ہے مال، ایک انسان مال کو جمع کرتا ہے، بہت زیادہ مال کو جمع کرتا ہے. وعددہ، اور اس کو گن گن کے رکھتا، ہر دن دیکھتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے. وعددہ گننا، ہر دن مال گنتا ہے میرے پاس کتنا مال ہے. وعددہ، یعنی کہ آیت نمبر 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان مال کو جمع کرتا ہے، مال کو جمع. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ اس صورت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں، جو صرف مال کو جمع کرتے، ان کی زندگی کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ مال جمع کرنا، پیسے جمع کرنا، پیسے جمع کر کے زمین لینا، پیسے جمع کر کے گھر لینا. صرف پیسہ ہی نہیں، پیسے کے طریقے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیسے کو جگہ میں انویسٹ کرتے ہیں، مال لینے کے، یعنی کہ بلڈنگ لیتے ہیں، جگہ لیتے ہیں، فضول، بس ایسے ہی مال جمع کرتا، مال کی خواہش. اللہ نے فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ، جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، وعددہ مطلب اس کو ہمیشہ گنتے ہیں کہ میرے پاس آج 10 لاکھ تھا تو کل بھی 10 لاکھ ہے کیا، ہر دن صبح گنتے ہیں، صبح شام میرے پاس مال کی کچھ کمی تو نہیں ہو گئی. یعنی کہ مال سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت مال سے. تو اسی وجہ سے مال سب سے بڑا فتنہ ہے. آپ دیکھیں گے ابن حبان کی روایت ہے،
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے آتے ہیں، غالباً 500 درہم لے کر آتے ہیں، 500 درہم لے کر آتے ہیں. تو پورے صحابہ کن کے پاس جاتے ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چل جاتے ہیں. مال کو دیکھنے کے لیے 500 درہم آ گیا، وہ دیکھنے کے لیے تمام صحابہ ان کے پاس چل جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل فخر اخشى علیکم ولیکن اخشى علیکم الدنیا تنافسوها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ مجھے ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جائیں گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے پاس مال آ جائے گا، پھر تم مال کے کمپٹیشن میں جو ہے نا دین کو بھول جائیں گے. صحابہ سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ تم مال کے پیچھے تم غریب ہو جائیں گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. مجھے ڈر تو صرف اس بات پر ہے کہ تمہارے پاس مال آ جائے گا، لیکن تم کیا کرو گے؟ مال میں کمپٹیشن کرتے کرتے مال کو جمانا شروع کر دو. یعنی کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ عدد، یعنی کہ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ جو مال الذی جو جمع کرتا ہے مال کو، کس کے لیے؟ اپنے وارثین کے لیے جمع. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جمع کرتے اپنے بچوں کے لیے، یہ بھی اس آیت پہ شمار ہے. مفسرین نے فرمایا کہ جو لوگ لاکھوں روپے کروڑوں روپے اپنے بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں، حالانکہ اصل یہ کہ انسان مال کو صدقہ کرے، بلکہ بعض صحابہ سے آتا ہے کہ وہ پورے کا پورا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے تھے. بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کے نام چھوڑ کر پورا کا پورا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے تھے. تو وہیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمع، مال کو جمع کرتے ہیں. ایک ہے اپنے بچوں کے لیے، میرے بچے کیا ہو جائیں گے فیوچر میں. دوسرا مال کو جمع کرتی ہیں کہ فیوچر میں کوئی مصیبت آ جائے گا تو کیا کروں میں، اس وجہ سے بھی لوگ مال جمع کرتے ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح مال جمع کرتا ہے کہ فیوچر میں کوئی بڑی مصیبت آ جائے گی تو کیا کروں گا، گویا کہ اسے اللہ سے تھوڑا غلط گمان ہے. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے گی فیوچر میں، گویا کہ اللہ سے تھوڑا غلط گمان کرتا ہے. یہ بھی اس آیت میں شمار ہوتا ہے. یعنی کہ جو انسان صرف پوری دنیا کی، یعنی کہ اس کا ٹارگٹ مال ہے بس، الذی جمع مال کو جمع کرتا ہے، وہ عدد اس کو گنتا ہے، ہمیشہ مال کو گنتے رہتا ہے، مال کو گنتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحسب، وہ انسان جو مالدار ہے، وہ انسان یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ بے شک اس کا مال اخلدہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ وہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ مال میرے ساتھ ہمیشہ، میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جبکہ سب کی صرف فنا ہونے والی ہے، سب کا سب فنا ہونے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مال میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کسی کے پاس ترجمہ ہے اردو کا؟ کوئی بتا سکتے کہ آیت نمبر 3 کا ایگزیکٹ کیا ترجمہ ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مال، احسنت، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مال جو ہے نا مجھے ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے گا. انسان یہی گمان کرتا ہے، یہی مال میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا. یہ اس وجہ سے وہ مال کو جمع کرتا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا میں. دیکھیں آپ دیکھیں گے لوگ مال سے اتنا محبت کرتے ہیں. تھوڑا مائک آف کر لیجئے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب البخلا، اس میں انہوں نے ابی العمیس ایک شخص تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال تھا. وہ مال سے اتنا محبت کرتا تھا کہ جیسا کہ 1 روپے کائن ہے نا، وہ مارتا تھا اس طرح، وہ ٹن کا آواز آتا، وہ سن کر خوش ہوتا تھا. دیکھیں میرے پاس اتنا مال، یعنی کہ اس کے بعد جو کائن ہوتا تھا درہم کا، پیسے کا، وہ ٹن کر مارتا تھا، اس کی آواز سن کے اسے خوش ہوتا تھا. یعنی کہ مال سے انسان اتنا محبت کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا. یحسب ان مالہ اخلدہ، صاحب مال یعنی کہ مالدار یہ گمان کرتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا کیونکہ میرے پاس مال ہے. بلکہ انہوں نے یہ بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ، ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے نا پیسے کو دے کر بولتا ہے کہ تو ہی میری نماز ہے، تو ہی میری زندگی ہے، تو ہی میری کیا ہے نا ہر چیز، تو ہی میرا ہے. یعنی کہ اتنا انسان مال سے محبت کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یحسب، وہ انسان گمان کرتا ہے کہ ان مالہ اخلدہ، بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں باقی رکھے گا. لیکن معلوم ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اسے مرنے والا ہے. یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا. کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں گے مالداروں کے سامنے موت کا ذکر کرو تو وہ پسند نہیں کریں گے. وہ بولیں گے کیوں موت کا ذکر کرتا ہے آپ؟ کیونکہ وہ موت پسند نہیں ہے ان کو. یعنی کہ وہ چاہتی کہ لمبی عمر ان کو مل جائے.
دراصل اہل علم نے فرمایا کہ یہ آیت میں ان لوگوں کا مذاق ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں اس نیت سے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا. اللہ نے فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ تم مال کو اس وجہ سے جمع کرتے ہو. اللہ نے مذاق کے طور پر ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ یعنی کہ مال کو جمع کرنا ہمیشہ ہمیشہ اس طرح جو ہے نا. اس کے بعد 3 آیت میں اللہ نے بیان کیا، یعنی کہ آیت نمبر 1 میں اللہ نے غیبت کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں، آیت نمبر 2 میں اللہ نے مال کو جمع کرتا ہے انسان، آیت نمبر 3 میں انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہوں گا کیونکہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے. ہاں لیکن مفسرین نے یہاں ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ آیت نمبر 1 میں غیبت کا ذکر ہے، آیت نمبر 2 میں وہ مالدار کا ذکر ہے جو بہت زیادہ مال کو جمع کرتا ہے. کیوں آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر ہے جو مال کا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ جس کے پاس مال ہے وہی انسان گھمنڈ سے آ کر جو ہے نا دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. جس کے پاس مال ہے وہی انسان جو ہے نا ہمزہ اور لمزہ کرتا ہے، جو غیبتیں کرتا ہے، دوسروں کا مذاق حقیر سمجھتا ہے دوسروں کو. دیکھیں یہ تو غلیظ حقیر انسان ہے. یعنی کہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ تمام چیز ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جس کے اندر مال ہو. جس کے اندر مال آتا ہے وہ انسان جو ہے نا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے. دیکھیے مثال دنیا میں جس کے پاس مال ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے آیت نمبر 1 میں غیبت کا ذکر کرتے ہیں، آیت نمبر 2 میں مالداروں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہی مالدار جب ان کے پاس مال آتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا، اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کلا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں مال کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا. کلا، اللہ نے فرمایا کہ حق ہے، یہ بات حق ہے. لیمبذن، لیمبذن آپ کو پھینک دیا جائے گا. لیمبذن آپ کو پھینک دیا جائے گا. کہاں؟ فی الحطمہ، جہنم میں. حطمہ بولتی ہیں کہ جہنم. لیمبذن یعنی کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو شخص بولتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ لیمبذن، ہم اس کو پھینک دیں گے. دیکھیے اللہ نے یہاں اس کا مذاق اڑاتا ہے مالداروں کا. کیسا؟ لیمبذن کا اصل جو معنی عربی زبان میں آپ دیکھیں گے، کھجور کھاتے ہیں آپ، کھجور کھانے کے بعد کھجور کا بیج آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کھجور کے بیج اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، حقیر سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں آپ، اس کی کوئی قیمت نہیں. لیمبذن کا معنی وہی ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ جس مال کے آپ گھمنڈ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو بھی اور آپ کا مال کو بھی اللہ نے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. بس حقیر سے اٹھا کر، جس طرح ہم کھجور کی گٹلی کو اٹھا کر حقیر سے پھینک دیتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی، اس مالدار کو بھی اللہ تعالیٰ گھمنڈ سے اٹھا کر جو ہے نا حقیر سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. لیمبذن، اللہ نے فرمایا کہ لیمبذن، کیونکہ حقیر سے، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، اس کا سزا بھی ویسا ہی ہے. وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، اللہ نے اسے کیا کرتے ہیں؟ لیمبذن، اس کو اٹھا کر جو ہے نا پھینک دیں گے. کہاں؟ فی الحطمہ، حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جس کا نام حطمہ ہے، لیکن اکثر مفسرین نے فرمایا کہ حطمہ کا معنی یہ ہے کہ جہنم میں اگر کوئی چیز ڈال دیا جائے تو پیس پیس ہو جاتا ہے. جہنم ایسی چیز، حطمہ جہنم میں ایک ایسے جگہ ہے جہاں ڈال دیا جائے کسی کو تو پیس پیس ہو جاتا ہے انسان، اس کو بولتے ہیں کہ حطمہ. یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک، آپ کو کیا معلوم ہے کہ مل حطمہ، حطمہ کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، یہ اللہ کی آگ ہے، موقدہ جو بھڑکتی ہوئی ہے. آگ بھی جو ہے نا اللہ کی، یعنی کہ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے. یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آگ. ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں، یہ ہم لوگ جلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آگ کتنا خطرناک ہوگا، یعنی کہ ہمارا جو آگ ہے اس سے 69% زیادہ ہوگا وہ گرم، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا گرم. وہی اللہ نے فرمایا کہ نار اللہ، اللہ نے اس آگ کو جلایا ہے، اللہ نے اس جہنم کو پیدا کیا، تو آگ کیسا ہوگا؟ موقدہ، بھڑکتی ہوئی آگ. موقدہ بھڑکتی ہوئی، آج بھی بھڑکتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا بھڑکتے رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ التی تطلع علی الافئدہ. جب یہ آیت ثابت البنانی رحمہ اللہ پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلغ ما بلغ، آگ پہنچ گئی تو کہاں تک پہنچ گئی آگ، یعنی کہ آیت پڑھ تو رونے لگتے ہیں. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ یہ سورت تو بڑی چھوٹی ہے، لیکن اگر اس کا معنی پہ انسان غور کرے گا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ آگ جو آگ جہنم کیا کہاں تک جائے گی؟ التی، جو تطلع، چل جائے گی، کہاں تک؟ علی الافئدہ، دل کے اندر تک یہ آگ چل جائے گی.
یہ جہنم انسان کے جو دل ہے وہاں تک یہ آگ جائے گی. کیوں اللہ نے فرمایا کہ دل تک آگ جائے گی؟ دنیا میں آپ دیکھیں گے کوئی انسان جلتا ہے نعوذ باللہ تو کیا ہوتا ہے کہ دل اندر آگ جانے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے. اندر آگ جانے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے. لیکن کل قیامت کے دن وہ آگ اس کے دل تک جائے گا لیکن پھر بھی اس کی موت نہیں آئے گی. کتنی تکلیف ہوگی. دل تک اس کی آگ جائے گا پھر بھی اس کی موت نہیں آئے گی. بلکہ بعض جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر کرتے ہیں کہ کعب رحم اللہ وغیرہ کہ انسان کی پوری باڈی جل جائے گی. پھر یہ آگ جو ہے نا انسان کے دل کے پاس جائے گا. پھر دل بھی جلے گا. پھر دوبارہ جو ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. دوبارہ پھر انسان پیدا ہوگا. اس کی چمڑی اس کے جسم میں لگائی جائے گی. یعنی کہ وہاں تو موت آنے والی نہیں ہے. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ جہنم میں دیکھے گا وہ آگ اس کے سیدھا دل کے اندر آ کر گھس جائے گی. اس کے دل کے اندر آ کے گھس جائے گی. کیوں خاص طور پر دل؟ انسان کے جسم میں اگر آگ لگتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. دل ایک نرم چیز ہے. اگر وہاں آگ لگتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ التی جو تطلع جو داخل ہو جاتی ہے علی الافئدہ دل تک. وہ جہنم کی آگ دل تک کیا ہے داخل ہو جاتی ہے. تو کیوں دل تک؟ یعنی کہ اس صورت میں جو ہے نا مال کا ذکر ہے. اس صورت میں مال کا ذکر ہے تو عذاب بھی ویسا ہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ آگ دل تک جائے گی. کیوں؟ کیونکہ انسان مال کی خواہش کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے. دل سے کرتا ہے. یہی مال انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل سے کرتا ہے. حقیر سمجھتا ہے کسی کو. گھر سے سامنے سے نظر نہیں آتا ہے آپ کو لیکن حقیر سمجھتا ہے آپ کو. کیونکہ تمام چیز کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اگر دل صحیح ہے آپ کا تو آپ کا پورا جسم صحیح ہوگا. آپ کا اخلاق بھی صحیح ہوگا. لیکن آپ کا دل بگڑ جائے تو آپ دوسروں کے ساتھ ملنا بھی جو ہے نا ظلم زبردستی کریں گے. تمام چیز کریں گے اگر دل بگڑ جائے. کیونکہ یہی وہ دل ہے جو کیا ہے مال کی خواہش کرتا تھا, مال کی ہوس کرتا تھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ, جیسا گناہ ہے ویسا سزا ہے. یاد رکھیں مال کی خواہش دل سے کرتا تھا اللہ اس کے عذاب بھی جو ہے نا دل تک چل جائے گا. اس کے آگ بھی التی تطلع علی الافئدہ. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہا علیہم مؤصدہ. انہا بے شک جہنم میں, انہا علیہم بے شک اس پر جہنم میں جو ہے نا مؤصدہ. مؤصدہ کا مطلب جہنم کے پورے دروازے بند ہو جائیں گے. جہنم کے اطراف سے پورے دروازے بند ہو جائیں گے. مؤصدہ مطلب پورے دروازے جہنم کے بند ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ نہیں نکل سکتا جہنم سے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فی عمد. فی میں عمد ستون کو بولتے ہیں. جیسا کہ مسجد میں ستون دیکھتی ہیں. فی عمد ستون ہوں گے ممدودہ لمبے لمبے, ممددہ لمبے لمبے ستون ہوں گے. جہنم میں جو ہے نا لمبے لمبے جو ہے نا ستون ہوں گے. یہ ترجمہ. عمد کا مطلب ستون, پلر جسے ہم بولتے ہیں. ممددہ لمبے لمبے. سب سے پہلے مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح مسجد میں ستون ہوتے ہیں اس طرح جہنم میں بھی جو ہے نا ستون ہوں گے. جہنم میں ستون کیا مطلب ہے؟ جہنم میں ستون ہونے کا جو ستون جو ہوگا جہنم میں وہ لوہے کا ہوگا. لوہے کا ہوگا یعنی کہ معلوم ہے کہ لوہا گرم ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. یعنی کہ جہنم میں وہاں جو ستون ہوگا یہ بھی لوہے کا گرم ہوگا. وہ بھی لمبے لمبے ستون ہوں گے جہنم کے. ایک تفسیر یہ ہے جس طرح مسجد میں ستون ہوتا ہے اس طرح جہنم میں بھی جو ہے نا ستون ہوں گے. لوہے کا ستون ہوگا جو گرم لمبے لمبے پلرس ہوں گے لوہے کے جہنم کے. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں جب دروازہ بند کرتے ہیں, بند کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا ایک یہ ڈال دیتے ہیں, بڑا لوہے کا آتا ہے, جس طرح سے لوہے کو دروازے کو اچھی طریقے سے بند کر دیتے ہیں. دروازہ بند کرنے کے بعد جو ہے نا بند کرنے کے بعد ایک بڑا ایک لوہے کا یہ آتا ہے. وہ لوہے کا جو ہے اس لکڑی جس طرح اس طرح لوہا لمبا لوہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے دروازے کو بند کر دیتے ہیں. یعنی کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیں گے. اس کے بعد لمبا ستون کیا اس کے آڑے میں کھڑا دیں گے. وہ جہنم کا دروازہ نہیں کھلے گا. نہیں کھلے گا جہنم کا دروازہ. ہمیشہ ہمیشہ نعوذ باللہ وہ انسان جہنم میں رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ. یعنی کہ جنت کا جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ وہ انسان جو ہے نا جہنم میں رہے گا. وہی مطلب ہے فی عمد ممددہ. تو بعض جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تفسیر کے امام ہیں انہوں نے فرمایا کہ جہنم میں جو ستون ہوگا اس میں انسان کو بند دیا جائے گا پھر اس کو عذاب دیا جائے گا. جہنم کے ستون میں جو ہے نا انسان کو بند کر جو ہے نا اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ بھی جو ہے نا بعض مفسرین جو ہے جیسا کہ امام طبری وغیرہ ذکر کرتے ہیں.
تو یہ ہمارا جو ہے نا سورۃ الہمزہ کی تفسیر ہو گئی. یعنی کہ سورۃ الہمزہ میں اللہ نے سب سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے وہ انسان بھی جہنم میں داخل ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو مال جمع کرتا ہے، مال کی خواہش کرتا ہے، مال، اسی وجہ سے آپ سب نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ تم غریب ہو، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، تم مالدار ہو جائیں گے پھر لوگوں کے سامنے کمپٹیشن کرنے رہیں گے، یہ مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں. یعنی کہ مال حقیقت میں بڑا فتنہ ہے. اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رونے لگتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال کبھی تنہا نہیں آتا، اپنے ساتھ فتنوں کو لے کر آتا ہے. تو اس کے بعد مال جمع کرتا ہے ایک انسان اپنے بچوں کے لیے. اصل یہ ہے کہ مال انسان صدقہ کرے. اصل یہ ہے کہ انسان جتنا ہو سکے مال صدقہ کرے. صحیح اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے صدقہ کیا ہے. بلکہ امام سعدی رحمہ اللہ نے آیت نمبر 2 کی تفسیر میں فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے نا رشتہ داروں کے مال لے کے بیٹھ جاتے ہیں. رشتہ داروں کا جو مال ہے، رشتہ داروں کی جو زمین ہے، وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. الذی جمع مالا وعددا، یعنی کہ رشتہ داروں کا مال لے کر جو ہے نا بیٹھ جاتی ہیں. یہ بھی اس آیت میں شمار ہوتا ہے جو دوسروں کا مال لے کے بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 3 میں انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، جبکہ حقیقت پہ جو ہے نا ہر انسان اس دنیا میں جائے گا. یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ کہ جو مالدار لوگ ہوتی ہیں وہ موت کو پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 4 میں کہ جو لوگ مال کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اور مالدار جو گھمنڈ کرتا تھا، دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. یعنی کہ یہ صورت میں ایک اور بات اب غور کریں گے، جیسا گناہ ویسا سزا ہے. جیسا گناہ ویسا سزا، یعنی کہ مالدار لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، اللہ نے بھی جو ہے نا اس کو جہنم میں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. لَيُنبَذَنَّ مطلب جس طرح کھجور کی گٹلی ہم ہاتھ سے اٹھا کے پھینکتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو حقیر یعنی اسے اٹھا کے جہنم میں اس طرح پھینک دے گا، ایک دم حقیر کے ذریعے سے. جیسا گناہ ویسا سزا. پھر آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. پھر اس کے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. حطمہ کیا ہے؟ حطمہ ہر وہ چیز ہے جو جہنم میں جب گر جاتی ہے تو مطلب بالکل جو ہے نا پیس پیس ہو جاتا ہے. ایسی جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو ڈالے گا جو مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے جہنم جس میں جو بھڑکتی ہوئی آگ بھی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ، بے شک یہ آگ جو ہے نا انسان کے دل تک چھل جاتا ہے. کیوں دل تک؟ کیونکہ انسان مال کی خواہش کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے. مال کی ہوس انسان دل سے ہوتا ہے. مال کی خواہش کرتے 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 یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، موت تک اسے مال کی خواہش ہوتی ہے. حتی زرتم المقابر یعنی کہ التی تطلع، یعنی کہ دل تک. کیوں؟ کیونکہ جیسا گناہ ویسا سزا. وہ دل سے خواہش کرتا تھا مجھے مال چاہیے چاہیے چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ اس کا گناہ بھی، اس کے عذاب بھی، آگ بھی جو ہے نا دل تک جو ہے نا چھل جائے گی. عذاب بھی جو ہے نا دل کو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دل ہی سے خواہش کرتا تھا مال کی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی کہ مال جب کماتی ہو تو اس کا حق بھی ادا کرو. مال جب آپ کماتی ہو تو اس کا حق بھی ادا کرو. تو یہ اصل چیز ہے مال کا. اگر انسان دوسروں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھتا ہے، جیسا کہ امام سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھتا ہے، کوئی رشتہ داروں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھتا ہے، دونوں بات امام سعدی ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کا جو دوسروں کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس صورت میں جو ہے نا داخل ہو جاتی ہے، اور تمام لوگوں کو ایسے ہی سزا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہا علیہم مؤصدہ، اس کو جہنم میں داخل کر کر جہنم کے چاروں دروازے بند کر دیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ وہ دنیا میں مال جو ہے نا جمع کر کے پھیٹی بند کر دیتا تھا، ہمیشہ مال جمع کرتا تھا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھیٹی میں مال رکھ کے جو ہے نا بند کر دیتے ہیں. ہاں میرا مال ہے، میں پھیٹی میں جمع کرتا ہوں. لوگ جو ہے نا مال جمع کر کر کے بند کر کے رکھتے ہیں. یعنی کہ سزا بھی ویسا ہی ہے، اللہ اسے جہنم میں ڈال کے بند کر دے گا. وہ مال جمع کرتا تھا دنیا میں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کی جو ہے نا اسے جہنم میں ڈال کر جو ہے نا جہنم بند کر دے گا، جس طرح وہ پھیٹی بند کرتا تھا پیسہ جمع کر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فی عمد ممددہ، وہ جہنم میں جو ہے نا لمبی لمبی ستونیں ہوں گے، لمبی لمبی ستونیں ہوں گے. اس طرح جو ہے نا اس ستون میں جو ہے نا اس میں بند کر جو ہے نا جہنمیوں کو، مالداروں کو جو گھمنڈ کرتے تھے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. تو مفسرین نے یہ فرماتی ہیں کہ یہ صورت جو ہے نا کافروں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں بھی اگر کوئی ہے تو ان کو بھی یہی سزا ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے ویل للمطففین، اس میں بھی مسلمان کافر دونوں شامل ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اس میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں. اس میں بھی مسلمان اور کافر جو ہے نا دونوں شامل ہیں. یہاں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الذی جمع مال، جمع
یہ ایک اس طرح ایک اور جو قرات ہے الذی جمع مال، میم کے اوپر تجدید ہے، جمع مال وعدد، دونوں قرات جو نا آپ سے ثابت ہے. جمع کا مطلب بہت زیادہ مال جمع کرتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے وارثین کے لیے، یعنی تو فیوچر میں کوئی مصیبت آ جائے گی اس کے واسطے. گویا کہ اللہ سے برا گمان ہے. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں مال رکھ کے چل جاؤں گا تو بچے بچ جائیں گے. گویا کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی، جبکہ بادشاہ تھے وہ، جب ان کی وفات ہو رہی تھی ان کی وراثت میں کوئی پیسہ نہیں تھا، جبکہ ان کے 10 بیٹے تھے. ان کے جب ان کی وفات ہو رہی تھی وراثت میں کوئی پیسہ نہیں چھوڑے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آپ کی وفات ہونے والی ہے لیکن آپ وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا آپ. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یتولی الصالحین، اگر میرے بچے نیک ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کو مال دے گا، اللہ ان کو مال دے گا. اگر میرے بچے نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کی دیکھ بھال کرے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ بعد میں چل کر ان کے پورے بیٹے جو ہے نا بہت بڑے بڑے مالدار بنے، بلکہ بادشاہ بنے ان کے بیٹے. یعنی کہ اہل علم نے فرمایا کہ مال سے پہلے توحید اور تربیت بہت ضروری ہے. اگر بچے توحید پر نہیں ہیں، ان کو دین کا علم نہیں ہے، آگے چل کر بچے جو ہے نا برباد ہو سکتے ہیں. آگے چل کر وہی جو ہے نا مفسرین نے اس صورت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں اور جو ہے نا مال کو جمع کرتے ہیں دنیا کے لیے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.